الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، واقعتاً ایمان لا کر بھی دکھاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس سے پہلے نازل کی گئی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو کوئی بھی کفر کرے گا اللہ کے ساتھ، اس کے فرشتوں کے ساتھ، اس کی کتابوں کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ یقیناً دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اللہ کی توفیق سے گزشتہ جمعہ
کہ خطبے میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھیں اپنے ایمان کے دعوے کی سچائی کے حوالے سے، کہ ہم سب جتنے بھی مسلمان ہیں ہم دعویٰ تو ایمان کا رکھتے ہیں، لیکن کیا ہمارے دلوں میں ایمان موجود ہے کہ نہیں؟ نہ صرف ہم ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں بلکہ اس کی بنیاد پر بہت سارے استحقاقات، بہت سارے پریویلیجز، بہت سارے فوائد ہم اس دنیا میں بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ایماندار ہیں، اور ہمارے اوپر تو اللہ کی رحمتوں کی بارشیں ہونی چاہیے۔ ہم چونکہ مومن ہیں لہذا کامیابیوں کو ہمارے قدم چومنے چاہیے۔ ہم چونکہ مومن ہیں لہذا کافروں کے اوپر ہمارا غلبہ ہونا چاہیے۔ علی ھذا القیاس اس دنیا کے اندر بھی انسان بہت سارے ایسے استحقاق وہ اپنے لیے لازم سمجھتا ہے کیونکہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایمان رکھنے والا ہے۔ اور جب بات ہوتی ہے آخرت کی تو آخرت میں تو واحد جو کامیابی کی بنیاد ہے وہ ایمان ہے، اور وہاں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی بے ایمان آدمی جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ دعویٰ ایمان کا کرتا تھا، ایمان اس کے دل میں نہیں تھا، اللہ اکبر، آخرت میں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ دنیا میں اس کی سچائی دعوے کی یا اس کی تصدیق وہ ایک ابہام والا معاملہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی کا پتہ نہ چلے کون مومن ہے کون مومن نہیں ہے۔ دعویٰ سارے کرتے ہیں، یہاں گدھا گھوڑا سب برابر ہے، سمجھ نہیں آتی۔ بعض اوقات جو اہل ایمان ہیں وہ فاسقوں والے کام کر رہے ہوتے ہیں، منافقوں والے کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اور مطمئن زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو میں اصل میں سورہ نساء کی آیت آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے شاید میرے اور آپ جیسے دعوے دار جو ایمان کے ہیں انہی کو خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں ایمان لاؤ بھی تو صحیح، ایمان والے بن کے بھی تو دکھاؤ۔ اور میرا اور آپ کا، ہم سب کا معاملہ، اللہ اکبر، ہم ایمان کا معیار کس بات کو سمجھتے ہیں؟ ظاہری اعمال کو، ظاہری شکل و صورت کو، معمولات زندگی کو، کس سے ہم اندازہ کرتے ہیں کہ فلاں آدمی ایمان والا ہے کہ نہیں ہے؟ کون سی چیز ہے، کون سا معیار ہے، کون سا پیمانہ ہے جس سے ہم دوسرے کو جج کریں یا اپنے ایمان کا لیول چیک کریں، اپنے ایمان کی سطح چیک کریں؟ ہمارے پاس پیمانہ کیا ہے؟ ہم کہاں سے چیک کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ سوائے دعوے کے، چاہے وہ ہمارا اپنا دعویٰ ہو اور چاہے دوسروں کا ہو اور چاہے اجتماعی طور پر سارے مسلمانوں کا ہو، آج کے دور میں فرد سے لے کر اجتماع تک سوائے دعوے کے ایمان کو چیک کرنے کا بھی کوئی معیار باقی نہیں رہا۔ ہم پھر بھی مسلمان ہیں۔ ایمان کا محل کیا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایمان کہاں ہوتا ہے، ایمان جگہ کہاں پکڑتا ہے، ایمان سے کیفیات کیسی مرتب ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس کا اندازہ کریں اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے قرآن سے پوچھیں کہ ایمان کہاں ہوتا ہے اور وہاں چیک کریں کہ ایمان ہے کہ نہیں۔ داڑھیوں میں ایمان نہیں ہے، پردے میں ایمان نہیں ہے، یہ ظاہری روپ بنا لینے میں یہ مظاہر ہیں، ایمان ہی کے مظاہر ہیں۔ جس کے دل میں ایمان ہے اس کے ایسے مظاہر ہونے چاہیے، لیکن کون بہروپ دھار کے پھر رہا ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ حتیٰ کہ آپ خود کہیں بہروپ دھار کے تو نہیں پھر رہے، کہیں آپ نے
ایک تو لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، کہیں آپ اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ کبھی ہم نے سوچا ایمان کا محل کیا ہے؟ ایمان ہوتا کہاں ہے؟ اس کی جگہ کون سی ہے؟ کیا وہ ہمارے کپڑوں میں ہے ایمان؟ کیا وہ ایمان، ہمیں تو لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ گویا کوئی داڑھی رکھے تو بھی مسلمان ہے، نہ رکھے تو بھی مسلمان ہے۔ علی ھذا القیاس، پھر اس کا مطلب ہے پردہ اسلام میں پردہ ہے، پردے میں تو اسلام نہیں ہے، وہ بھی نکال دیں۔ پھر آپ کہہ دیں اسلام میں کپڑے پہننا ہے، کپڑوں میں تو اسلام نہیں ہے۔ بس کرتے جائیں آگے سے آگے، کہاں رکے گا یہ معاملہ؟ پھر ہر چیز آپ اس کے اندر ریلیکس ہوتے چلے جائیں گے، اس کو چھوڑتے چلے جائیں گے۔ یہی تو وہ بات تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں۔ یہی تو وہ بات تھی۔ اب اسلام کی کڑیاں ٹوٹتی جائیں گی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام ٹوٹتا جائے گا، اسلام تو ٹوٹنے والا ہے ہی نہیں۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، سبحان اللہ۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو طاغوت سے کفر کرے، اللہ پر ایمان کا اظہار کرے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، اس نے ایسا مضبوط کڑا تھام لیا، لن انفصام لہا، جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ یہ ایسا مضبوط کڑا ہے، تو اس کی کڑیاں ٹوٹ کیسے سکتی ہیں؟ قرآن نے کہہ دیا یہ انبریکیبل ہے۔ جب یہ انبریکیبل ہے تو وہ کون سی کڑیاں ہیں جو ٹوٹ رہی ہیں، جو ٹوٹتی جائیں گی، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، ایک ایک کر کے اسلام کی کڑیاں ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اسلام تو انبریکیبل ہے، اسلام نہیں ٹوٹتا، یہ تو مضبوط کڑا ہے۔ ٹوٹتا کون ہے؟ لوگ اسلام سے ٹوٹتے ہیں، لوگ ایک ایک کڑی کر کے اسلام کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ اور اسلام کڑیاں ٹوٹنے کا مطلب لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً کا معنی یہ ہے کہ لوگ ایک ایک کڑی کر کے اسلام سے دستبردار ہوتے چلے جائیں۔ داڑھی سے شروع کر لیں، پھر آپ چلتے جائیں آگے، چھوٹی چھوٹی چیزیں نا۔ اس کے بغیر بھی ہم مسلمان ہیں، اس کے بغیر بھی ہم مسلمان ہیں، اس کے بغیر بھی ہیں، تو بس چلتے جاؤ۔ مسلمان ہونے کا دعویٰ تو چھوٹا دعویٰ ہے، اس کے بغیر بھی ہم مومن ہیں اور کامیابی کے دعوے دار ہیں، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ گویا کامیابی ہمارا دعویٰ، ہر چیز دعوے کی بنیاد پر۔ میرا ایمان، میرا مسلک، میرا گروپ، میرا گروہ، ہم سب تو جنتی ہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، قرآن کہتا ہے ہر گروہ جس بات پر ہے اسی پر خوش ہے۔ جس سے مرضی پوچھ کے دیکھ لیجئے۔ اللہ اکبر، جنتی اور جہنمی کے فتوے تو ہم نے اپنی جیبیں بھری ہوئی ہیں، بس جو سامنے آیا، مخالف پر جہنمی کا فتویٰ، موافق پر جنتی کا فتویٰ۔ اور بھائی اللہ کے قرآن سے بھی پوچھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستی، اللہ کے بعد کائنات کی سب سے افضل ہستی۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے، جن جیسا ایمان، جن کے جیسی ہستی، جن کے جیسا دل، قلب اطہر، جن کے جیسی شخصیت، جن کے جیسا کوئی مقام و مرتبہ، جن کے جیسا اللہ کی عبدیت میں ڈوبا ہوا کوئی بھی وجود
دنیا کائنات میں ممکن ہی نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ ادری ما یفعل بی ولا بکم، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے مجھے نہیں پتا، اور یہاں کے مولویوں کو بھی پتا ہے، یہاں کے مقتدیوں کو بھی پتا ہے، ہم جنتی ہیں اور دوسرے جہنمی ہیں، ہم سب کو پتا ہے. کس بنیاد پر؟ صرف دعوے کی بنیاد. یہ دعویٰ ہے، یہ ان کا بھی ہے ہمارا بھی ہے، یہ ہر گروپ کا ہے، ہر مسلک کا ہے. اس دعوے کو جانچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا قرآن سے ہی پوچھ لے کہ ایمان کہاں ہوتا ہے. دعویٰ تو ان دیہاتیوں نے بھی کیا تھا نا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا. ہم نے بھی اور کیا کیا ہے، کلمہ ہی تو پڑھا ہے. وہ بھی شاید اس لیے پڑھا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے پڑھا ہوا تھا، انہوں نے پڑھا دیا، ہم نے پڑھ لیا. ہم میں سے سوچ سمجھ کر شعوری طور پر کلمہ پڑھنے والا ہے کون؟ کبھی کلمہ بھی شعوری سطح پر پڑھا، کبھی کلمہ بھی سوچ سمجھ کے پڑھا، پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم جنتی ہیں. اللہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے بھی دکھاؤ. اور ایمان کہاں ہوگا، کیسے محسوس ہوگا کہ ایمان ہے؟ ایمان اگر آپ کے اندر آ جائے تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ یا دوسروں کے اندر آ جائے تو ایمان سے کیا ہوتا ہے؟ اور ایمان آتا کہاں ہے؟ وہ دیہاتیوں نے آ کے کہا قالت الاعراب آمنا، اللہ نے قرآن میں بیان کیا سورہ حجرات کے اندر، فرمایا قالت الاعراب آمنا. یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے. قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے لم تؤمنوا، تم مومن نہیں ہوئے. دعویٰ تھا نا، دعویٰ تھا کہ ہم مومن ہیں. فرمایا قل لم تؤمنوا، تم مومن نہیں ہوئے. تو اب آگے سے سوال ہوگا نا، یہ یعنی ہر شخص کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کلمہ تو میں نے پڑھا، میں مومن کیوں نہیں ہوا؟ دعویٰ تو میں کر رہا ہوں، مومن کیوں نہیں ہوا؟ اللہ اکبر. تو اس کا جواب بھی ساتھ ہی قرآن نے دے دیا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. تم اپنا دعویٰ یوں کیا کرو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اطاعت قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا، اس سے کئی مفاہیم نکل آئے. ایک مفہوم تو یہ نکلا کہ ایمان جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے. لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے ایمان کہاں داخل ہوتا ہے؟ دل میں. ایمان کا محل کیا ہے؟ دل ہے. اللہ اکبر. گویا اگر صرف اس نقطے کو لے لیا جائے کہ ایمان کا محل اور ایمان کا مقام دل ہے، تو دوسرا ساتھ یہاں سے ایک اور نقطہ ملا کہ ہر دعویٰ کرنے والا، ایمان کا ہر دعویٰ کرنے والا، اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. دعویٰ وہ کر رہے تھے کہ ہم مومن ہیں. تو ہر دعویٰ کرنے والے کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، اور جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا. اب بتائیں تو ذرا، میں اور آپ کبھی دل میں جھانکا ہے؟ دل میں کبھی جھانک کے دیکھا ہے کہ دل میں ایمان ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. تو ایمان کا محل، ایمان کا مقام دل ہے. اور آج کے دور میں دل ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. رہی صحیح کسر سائنس نے نکال دی ہے. سائنس، پوری کی پوری سائنس، پورا کا پورا مغرب کا علم، پورا کا پورا ان کا ایپسٹیمولوجی کا تصور، پورا ان کا علمیات کا تصور، پوری ان کی تہذیب، پوری ان کی معاشرت، پوری ان کی معیشت، پوری ان کی فکر، وہ صرف اور صرف انسان کے جسم کو سہولت پہ پہنچانے کے چکر میں ہے. جسم موضوع ہے، انسان کا جسم موضوع ہے، دل کسی کا موضوع نہیں. دل اگر کسی کا موضوع ہے بھی تو وہ صرف خون پمپ کرنے کا ایک آلہ،
اس کے اعتبار سے ہے، لہذا ساری تحقیقات ہو رہی ہیں کہ یہ پمپ کرتا رہنا چاہیے. آرٹریز بند ہو جائیں تو اس میں ڈال دے سٹینٹ تاکہ خون پمپ ہوتا رہے، خون آتا جاتا رہے. اور اگر کوئی بہت ہی بلاک ہو جائے تو بائی پاس کر کے بس دل اس حد تک رہ گیا، خون پمپ کرنے کے آلے کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں رہا. اللہ اکبر. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسانی شخصیت کا مرکز ہی دل ہے، اس کو سنبھالو. دل سنبھل گیا تو سمجھ لو کہ سارا جسم سنبھل گیا، جسم سنبھل گیا تو سارا معاشرہ سنبھل گیا. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. قومیں کہاں سے بنتی ہیں؟ افراد سے بنتی ہیں. فرد کیسے بنتا ہے؟ دل کی اصلاح سے بنتا ہے. دل ہمارا موضوع نہیں ہے. ہم نے کبھی دل پر نہ جھانکنے کا طریقہ سوچا، نہ کبھی جھانکا، نہ کبھی دیکھا، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، نہ ہم نے کبھی اس کو موضوع بنایا کہ ہم دل کی حفاظت کریں. ہمارا تو پورا کا پورا جو سسٹم ہے، پورا نظام ہے، وہ اس بات کو سپورٹ کرتا ہے کہ تمہارے جسم کی سہولت کے لیے سارا بندوبست ہونا چاہیے. اب آپ اس تناظر میں، میرے اس تھیسس اور اس نقطہ نظر کے تناظر میں اپنی پوری زندگی کو دیکھ لیجئے، انالائز کر لیجئے، اس کا انالیسس کر لیجئے. آپ کو سمجھ آئے گی کیا کیا کیوں کر رہے ہیں. دنیا میں جو کوئی بھی جو کچھ بھی کر رہا ہے، دل کی اصلاح کے لیے کیا کر رہے ہیں. دل کی اصلاح ہمارے پروگرام میں شامل ہے. آپ نظام تعلیم دیکھ لیں، آپ حتیٰ کہ دینی مدارس بھی دیکھ لیں. کیا پرائیویٹ تعلیمی ادارے، کیا سرکاری تعلیمی ادارے، جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے وہ انسانی جسم کی فکر کی جا رہی ہے. کبھی کسی نے دل کی بھی فکر کی؟ اب یہ پوری دنیا میں وبا کا دورہ ہے. ہم مرنے سے بچنا چاہتے ہیں، جسم کو بیمار ہونے سے بچانا چاہتے ہیں. پوری دنیا کو فکر پڑی ہے، کہیں لاک ڈاؤن ہے، کہیں تعلیمی ادارے بند ہوتے ہیں، کبھی مارکیٹیں بند ہوتی ہیں، کبھی کوئی اسٹریٹجی. کیا فکر کیا ہے؟ فکر یہ ہے کہ جسم بیمار نہ ہو، جسم مرنے سے بچ جائے. کبھی کسی نے دل کی بیماری کی بھی فکر کی، کبھی کسی نے دل کے بیمار ہونے کی بھی فکر کی کہ اس کا علاج بھی دریافت کیا جائے. کبھی کسی نے اس بات کو بھی موضوع بنایا کہ روح تو عرصہ ہوا مر چکی ہے، اس کو بھی زندہ کرنے کا کوئی انتظام کیا جائے. روح مغرب کا موضوع نہیں ہے، اس کا موضوع صرف جسم ہے. پوری سائنس، پوری ٹیکنالوجی، یہی وجہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ بات کریں دل کی تو نہ ان کی سمجھ میں آئے گی اور نہ وہ آپ کی بات سمجھنے کی کوشش کریں گے، بلکہ الٹے آپ کے اوپر الزامات لگائیں گے کہ آپ پتہ نہیں کس دور کے آدمی. جدید دور ہے، جدید علمیات کے تصورات ہیں، اس کے مطابق آپ سمجھیں اور پڑھیں. یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں ایسے ایسے سوالات اٹھتے ہیں. میں جب 2006 میں پوسٹ ڈاک کے لیے برطانیہ گیا تو وہاں کا ایک پروفیسر اس یونیورسٹی کا مسلمان تھا، اس کے والدین پاکستانی تھے لیکن وہ وہیں پیدا ہوا. تو وہ مجھے کہتا ہے، ایک دن ہم بیٹھے ہوئے، کہتا ہے کہ کبھی انٹلیکچوئلز کا فورم ہو تو ہم قرآن کو کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. مطلب اس کے خیال میں انٹلیکچوئلز کے فورم پر قرآن کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. جب اس نے مجھے یہ سوال کیا تو میں نے اس سوال کے جواب میں اس کو کہا، جو مجھے یاد ہے واللہ عالم، اگر کوئی الفاظ میں کمی بیشی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. میں نے اس سے کہا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اسلام چھوڑ کے کوئی اور مذہب قبول کر لو. حیران ہو گیا، یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا بات ہے؟ میں نے تم سے ایک سوال پوچھا ہے، تم آگے سے الٹا جواب دے رہے ہو. میں نے اس کو کہا کہ جس بندے کو آج تک یہی سمجھ نہیں آئی کہ دانش کا سب سے اعلیٰ معیار قرآن پیش کرتا ہے، دانش کا معیار وہ ہے جو قرآن پیش کرتا ہے، جس کو یہ سمجھ نہیں آئی اس کو کوئی اور مذہب قبول کر لینا چاہیے جہاں اس کو دانش کا معیار نظر آتا ہے. ہم نے یہی نہیں سمجھا. علم کی بنیاد، علم ہے کیا؟ اللہ اکبر.
ہر شخص جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے اقرا بسم ربک الذی، قرآن کی تو جو پہلی وحی اقرا سے شروع ہوتی ہے، پڑھو چل. لہذا پورے مغرب کی ساری تعلیم، پورے سائنس کی ساری تعلیم، ٹیکنالوجی کی ساری تعلیم، یہ حرام نہیں ہے، جائز ہیں سارے علوم. لیکن جس علم میں اللہ کا ذکر نہ ہو، جس علم میں اللہ کے ساتھ جڑنے کا ذکر نہ ہو، وہ انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے جڑنے کا ذکر نہ ہو، اس کو علم کہاں کیسے جا سکتا؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اقرا اکیلا ایک لفظ نہیں اترا. جب اقرا کہا تھا تب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے جواب دے دیا تھا جبریل کو. معلوم ہے نا؟ جب جبریل علیہ السلام نے کہا تھا اقرا مطلقاً اقرا پڑھو، تو کیا فرمایا تھا؟ ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اب اس کا مرادی معنی آپ کر لیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. لوگ یہی ترجمہ کرتے ہیں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. میں تو یہ ترجمہ نہیں کرتا. ما انا بقارئ کا معنی ہے میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں جو پڑھتے ہیں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اب میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں اکثر مثال دیتا ہوں، آپ کو بھی دی ہوگی، دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ سورۃ المائدہ میں یہی ترکیب بالکل ایگزیکٹلی یہی موجود ہے. سورۃ المائدہ میں جہاں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر ہوا تو ایک بیٹا دوسرے کو قتل کرنے پر تیار ہو گیا کہ میں تجھے قتل کر دوں. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. 2 بھائیوں نے قربانی کی، ایک کی قبول ہو گئی، دوسری کی قبول نہیں ہوئی. تو اس نے فقال انا اقتلک، اس نے کہا میں تو تجھے قتل کر دوں گا. اب چھوٹا بھائی کہتا ہے لئن بسطت یدک الی لتقتلنی، اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا نا مجھے قتل کرنے کے لیے، لئن بسطت یدک، اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا لتقتلنی تاکہ تو مجھے قتل کرے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا. ما انا بباسط، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ما انا بقارئ. وہی یہ ترکیب ہے نا. ما کا معنی ہوتا ہے نہیں، انا کا مطلب ہوتا ہے میں، ضمیر متکلم ہے، اور قارئ فاعل کے وزن پہ ہے، باسط فاعل کے وزن پہ ہے، اسم الفاعل ہے، اور اس میں با زائدہ ہے، عربی قاعدے کے مطابق آ جاتا ہے. ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں. تو جب وہ کہہ رہا تھا ما انا بباسط، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے چھوٹا بیٹا جب وہ کہہ رہا تھا ما انا بباسط، میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھانے والا، تو اس کا یہ مطلب کبھی کسی نے لیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں طاقت نہیں تھی آگے بڑھانے کی؟ کبھی کسی نے یہ معنی لیا کہ اس نے کہا میرا تو ہاتھ آگے بڑھتا ہی نہیں ہے، میں تو ہاتھ بڑھا سکتا ہی نہیں ہوں؟ کبھی اس کا معنی یہ لیا؟ نہیں. وہ کہتا ہے ما انا بباسط، میں نہیں بڑھاؤں گا. کیوں نہیں بڑھاؤں گا؟ اس لیے نہیں بڑھاؤں گا انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے اللہ کا ڈر لگتا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے. انی اخاف رب العالمین، انی اخاف اللہ رب العالمین، اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، اس کے خوف کی وجہ سے میرا ہاتھ طاقت ہے، بڑھاؤں گا نہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جبریل کہتے ہیں اقرا، آپ فرماتے ہیں ما انا بقارئ، نہیں پڑھنا. وہ کہتے ہیں اقرا ما انا بقارئ، پھر بعد میں پڑھ دیا نا. تو پڑھنے اور نہ پڑھنے کے میں فرق کیا ہوا؟ اگر پہلے پڑھے ہوئے نہیں تھے تو اب پڑھے ہوئے کیسے ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ حالانکہ کوئی پڑھا رہا ہو اس کے پیچھے پڑھنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، بچہ بھی پڑھ سکتا ہے، پڑھا ہوا ہو چاہے نہ ہو. لہذا یہ سارا تصور اس وقت کلیئر ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے جب آپ اس پوری وحی کی 5 آیات کو اکٹھا رکھ کے پڑھتے ہیں کہ پہلے جبریل علیہ السلام مطلقاً اقرا کہہ رہے تھے، اور اب جب کہا تو یعنی 1-2 دفعہ بھینچا، معانقہ کیا، اور پھر اس کے بعد جب کہا تو صرف اقرا نہیں کہا
بلکہ کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اچھا، پیدا کرنے والے کے نام سے پڑھنا ہے، تو اسی کے لیے تو بیٹھے تھے وہاں، لہذا فوراً پڑھ دیا۔ بات یہ سمجھ میں آئی کہ سائنس پڑھنی ہے پڑھو، میتھمیٹکس پڑھنا ہے پڑھو، فزکس پڑھنی ہے پڑھو، دنیا کائنات کا کوئی علم پڑھنا ہے پڑھو، لیکن اپنے اللہ کو نہ بھولو، اللہ کو جو سارے علوم کا پیدا کرنے والا، جو انسان کے اس پوٹینشل نالج کی صلاحیت کا پیدا کرنے والا اور وہی کا علم دینے والا، اس ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، اس کو ہر علم پڑھتے وقت نہ بھولو۔ اگر اس کے نام پہ پڑھتے جاؤ گے تو ساری دنیا کا ہر علم جائز ہے۔ لیکن جب اللہ خارج ہو گیا، اللہ کا کوئی ذکر نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر نہیں، روح کا کوئی ذکر نہیں، دل کا کوئی ذکر نہیں، باطن کا کوئی ذکر نہیں، ایمان کی کیفیات کا کوئی ذکر نہیں، تو یہ کافر کو تو جچتا ہے، مسلمان کو تو نہیں جچتا نا۔ کافر تو کرے، وہ تو انکار کرنے والا ہے، تو جو ماننے کا دعویٰ کرنے والا ہے اس کو تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ وہ بات ہے جو اللہ کریم نے قرآن میں کئی مقامات پر فرمائی، ما قدر اللہ حق قدرہ۔ اور مسلمانوں، تم نے اللہ کی قدر ہی نہیں جانی، تم کو پتہ ہی نہیں چلا۔ چاہے مشرکوں کی بات ہو، چاہے کافروں کی بات ہو، وہ اللہ کی قدر نہیں جانتے، اور نہ جانے تو وہ تو کافر اور مشرک ہیں، ان کو جچتا ہے۔ تو مسلمان ہو کہ ان جیسے کرتوت کرو، تو پھر یہ دعوی ایمان اپنا لے کے پھرتے رہو، اللہ کے ہاں کوئی اس کا اجر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ جو دل ہے، اللہ اکبر، اس دل کی کیفیات جانچنے کا طریقہ کیا ہے؟ دل میں ایمان دل میں ہوتا ہے، اور اس کو جانچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ایمان بڑھ رہا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ایمان کم ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر کون سے طریقے ہیں جس سے دل کی کیفیت ٹھیک کی جا سکتی ہے؟ کوئی ہے طریقہ دنیا میں؟ اللہ، ایک حدیث تو پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ ان طریقوں کو دیکھنے سے پہلے کہ کس کس ذریعے سے، کون کون سا ٹول ہے جس سے دل کا علاج ہوتا ہے، اس سے پہلے سوچنے کی یہ بات ہے کہ ان کیفیت کو جاننے کا بھی کوئی طریقہ ہے کہ ہم بیٹھ کے ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے دل کی اس وقت کیفیت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ حدیث سنی ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اکیلا بیٹھا ہو اور تنہائی میں اللہ کے خوف سے، ایک تو تنہا بیٹھا ہو، کیا مطلب؟ ارد گرد کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اور اگر دکھاوے کا اور کسی اور مقصد کا کوئی امکان ہے تو وہ ختم ہو چکا ہو، اکیلا ہو، دل میں صرف اللہ کا خوف ہو، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، ایک آنسو، زیادہ نہیں، ایک آنسو اگر آنکھ سے نکل کر ٹپک کے زمین پہ گرا تو زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ ایک آنسو ہو اللہ کے لیے، اور تنہائی میں ہو، اکیلا ہو، کوئی اور اس کے اندر یعنی کوئی اور چیز نہ ہو، تو سمجھ لیجئے کہ ایمان موجود ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا تھا، اس نے آ کے شور مچا دیا، یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، میں تو منافق ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی خوف کہ میں کہیں منافق تو نہیں ہو گیا، مجھے یہ ڈر ہے کہ میں منافق ہو گیا۔ منافق کا اور مومن کا کیا فرق ہوتا ہے؟ یہی فرق ہوتا ہے کہ مومن کے دل میں ایمان ہوتا ہے، ظاہری عمل تو منافق اور مومن کا ایک جیسا ہوتا ہے، ظاہری عمل میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا۔ وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، وہ بھی روزے رکھتے تھے، وہ بھی روزے رکھتے تھے، وہ بھی جہاد میں چل پڑتے تھے، وہ بھی چل پڑتے تھے۔ غزوہ بنو مستلق میں سارے منافق گئے تھے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تو ظاہری طور پر منافق اور مومن کا پتہ نہیں چلتا،
اس لیے وہ کہتا ہے کہ مجھے تو ڈر ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ اب فرق صرف یہی ہوتا ہے کہ منافق کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا، وہ کر سارے کام رہا ہوتا ہے لیکن بغیر ایمان کے، وہ صرف اپنا کفر چھپا رہا ہوتا ہے ایمان کے اعمال کر کے۔ اور جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے ایمان کی آبیاری کرنے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، اور جو ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے یہ سارے کام کرتا ہے، ہر سٹیپ پہ ہر عمل کے ساتھ اللہ اس کے ایمان کے اندر تقویت اور مضبوطی عطا فرماتا ہے، اس کا ایمان ہر عمل کے بعد بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ، یہی فرق۔ لہذا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ انہوں نے صرف ایک سوال پوچھا، صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ایک سوال پوچھا